پیشن گوئیاں پہلے سے ہونے لگ گئی، سائنس بڑی ترقی کر گئی، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ان قریب کائنات کا ایک بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے؟ کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی ریڈار، کوئی سیٹلائٹ، کوئی بھی اس حادثے کا پیشگی یعنی تھوڑا پہلے بھی اشارہ بھی نہیں دے سکے۔ پتا کسی کو نہیں چلے گا کہ یہ اتنا بڑا حادثہ، جیسے یہ اتنا بڑا حادثہ کبھی بھی نہیں ہوا، پوری کائنات کا سب سے بڑا حادثہ ہونا ہے، اور اس سے پہلے دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، کوئی ریڈار، کوئی پہلے نہیں بتا سکے گا کہ یہ کب آنا ہے اور کیسا حادثہ ہوگا کہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اچانک، بالکل اچانک سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، ستارے بارش کی طرح زمین پر گرنے لگ جائیں گے، بڑے بڑے سیارے آپس میں ٹکرا کر تباہ و برباد ہو جائیں گے، زمین شدید ترین زلزلے کے ساتھ لرز اٹھے، حدیثوں میں آتا ہے، اور یہ اتنا اچانک ہوگا، اتنا اچانک ہوگا کہ کچھ بھی نہیں پتا ہوگا۔ دیکھیں طوفان آنے والا ہوتا ہے، شہر خالی ہونا شروع ہو جاتے، سیلاب آنے والا ہوتا ہے، پہلے ہی پتا ہوتا ہے بارش ہوئی ہے، ہو سکتا ہے سیلاب بھی آ جائے۔ اتنا اچانک ہوگا کہ حدیث پاک میں آتا ہے دو شخص بازار میں ہوں گے، ایک کپڑا خرید رہا ہوگا، دوسرا بیچ رہا ہوگا، دکاندار کپڑا کھول کر دکھا رہا ہوگا، ابھی سودا بھی نہیں کر پائیں گے، کپڑے کو واپس لپیٹ بھی نہیں پائیں گے، وہ حادثہ ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ ایک اور حدیث سنی، مزید فرمایا کہ ایک آدمی بیٹھا کھانا کھا رہا ہوگا، یہ لقمہ توڑے گا، ابھی منہ تک نہ لے جائے گا، اتنا بھی ٹائم نہیں ہوگا کہ منہ تک لے جائے، اسی دوران وہ سب کچھ ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قیامت ہے۔ قیامت جب آئے گی کسی سے نہیں پتا چلے، اتنی اچانک آئے گی، بالکل پتہ ہی نہیں ہوگا لوگوں کو، کوئی پریڈکشن نہیں، کوئی پیشن گوئی نہیں، اور وہ سب کچھ ہوگا جس کا قرآن نے بڑے واضح انداز میں، حدیث میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ کیا کیا ہوگا قیامت کے دن، کس طرح یہ چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے، ستارے زمین کی طرف گرنے لگ جائیں گے، سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، اور شدید ترین زلزلہ آئے گا، لوگ حواس باختہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ سورہ قارعہ، ویسے تو قرآن کے 30ویں پارے میں بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں جس میں باقاعدہ قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، لیکن فقط اگر سورہ قارعہ، بہت مختصر صورت ہے، 1 منٹ میں تلاوت ہو جاتی ہے، جس کی اگر صرف اسی کو پڑھ لیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا خطرناک دن ہوگا۔ قرآن کہتا ہے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ القارعہ علماء کہتے ہیں قیامت کا ہی ایک نام ہے، دل دہلانے والی۔ کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ تم نے کیا جانا وہ کیا ہے دل دہلانے والی؟ اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ فرمایا آدمی ایسے دوڑ رہے ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے۔ بارش میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش ہوتی ہے اور پتنگے نکلتے ہیں تو وہ کسی بھی لائٹ کے قریب یا کسی بھی جگہ آپس میں اس طرح اڑ رہے ہوتے ہیں کہ ٹکرا رہے ہوتے ہیں، کسی کو ڈائریکشن نہیں پتا ہوتی، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، سمجھ نہیں پڑ رہی ہوگی۔ اور پہاڑوں کا عالم کیا ہوگا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ۔ کہاں پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے سنکی ہوئی اون۔ آپ نے دیکھا ہوگا تو رضائی جب بنا رہا ہوتا ہے اون کے گالے اڑتے ہیں، جب رضائی بنا کر وہ ڈنڈا وغیرہ مارتا ہے آپ نے دیکھا اون اڑتی ہے۔ فرمایا ایسے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، سوچئے کیسا منظر ہوگا، کتنا خوف ہوگا، کتنا شور ہوگا، کیسا زلزلہ ہوگا۔ یہ قرآن نے منظر کشی کی ہے۔ پھر آگے بتایا کہ اعمال تولے جائیں گے، نیکوکار تو چین میں ہوں گے اور گناہگار جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ قیامت کیسے قائم ہوگی اس کی ڈیٹیل نہیں ہے۔ آج ٹاپک یہ ہے کہ قیامت آئے گی کب، قیامت آنی کب ہے۔ آئیے یہی سوال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، پرکشش سوال ہے، بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں، اس کی کھوج میں لگے رہتے ہیں۔ آج قیامت کس مہینے آئے گی، کس دن آئے گی، کس تاریخ آئے گی، وہ بھی میں نے بیان کرنا، مگر غور سے آپ سے سن۔ نبی پاک سے سوال ہوا، پیارے آقا علیہ السلام سے سوال پوچھا گیا کہ قیامت کب آئی؟ قرآن کریم میں یہی ہے، یہ کوشچن جی ہے۔ قرآن میں فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے۔ سبحان اللہ، اس سوال کا جواب رب کریم نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، لا تأتیکم الا بغتہ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی۔
قیامت سے پہلے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگا, کوئی پریڈکشن نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا, مگر ایک چیز پتا چل رہی ہے کہ قیامت جب آئے گی تو لوگ غفلت میں ہوں گے. ابھی آپ نے سنا نا کہ کوئی کھانا کھا رہا ہوگا, کوئی کپڑا لے رہا ہوگا, پتہ بھی نہیں ہوگا, ایوری بڈی وہ اپنی چیزوں میں مشغول ہوں گے, غفلت میں ہوں گے. جب لوگ اس سے بالکل غافل ہوں گے, اپنی مصروفیت میں ہوں گے, دنیاوی لگن میں ہوں گے, کاموں میں مگن ہوں گے, قیامت کی طرف دھیان ہی نہیں ہوگا, اس وقت قیامت آ جائے. غور کریں کیا آج ایسا وقت نہیں ہے؟ کس کو فکر ہے قیامت؟ کون تیاری میں لگا ہے قیامت؟ آج تو لوگ ایسے جی رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے. پلاننگز ہیں, ڈیٹیلز ہیں, شیڈیولز ہیں, کل یہ کرنا ہے, پرسوں یہ کرنا ہے, اس سال یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, 5 سال میں یہ کرنا ہے, 10 سال میں یہ کرنا ہے. ان سے پوچھو سب کچھ کرنا ہے, مرنا بھی ہے کہ نہیں؟ سب کچھ تیاریاں ہیں کہ اتنا کمانا ہے, یہ چیزیں حاصل کرنی ہے, دنیا کے یہ ملک دیکھنے ہیں, فلاں فلاں کام کرنا. اگر اس پوری پلاننگ میں موت کہاں ہے؟ اگر بیچ میں سے مجھے اٹھا لیا گیا, میں دنیا سے چلا گیا, تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کی تیاری ہے؟ قبر کی تیاری ہے, آخرت کی تیاری ہے, قیامت کی تیاری ہے. ساری زندگی کھیل کود, دنیا کے مزے, بڑی تعداد اس وقت دنیا میں ایسے جی رہی ہے کہ نہ آخرت کی فکر ہے, نہ قبر کی فکر ہے, نہ قیامت کی فکر ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, دن لہو میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے. یعنی دن کھیل کود میں گزارنا ہے, رات سونے میں گزارنی. نہ نمازیں ہیں, نہ عبادت ہے, نہ تلاوت ہے, نہ خوف خدا ہے. دن لہو میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی نہ خوف خدا, خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, کوئی ٹینشن, کوئی فکر, کوئی خوف خدا. اب آئی کچھ بزرگوں کے واقعات سنیں, ان کو قیامت کا کیسا خیال تھا. عبادت گزار تھے, نیکوکار تھے, اگر کس طرح لرزتے تھے, کس طرح فکر تھی انہیں اس دن کی. سید احمد حرب رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ پاک کے نیک بندے تھے. آپ ساری رات جاگتے رہتے, عبادت کرتے رہتے. بعض دفعہ لوگ اصرار کرتے, یعنی بار بار کہتے کہ آپ سو جائیے, کچھ دیر آرام کر دیجئے. آپ فرماتے جس کے لیے جہنم دہکائی جا رہی ہو, جنت سجائی جا رہی ہو, مگر وہ نہ جانتا ہو کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے, جہنم میں جانا ہے یا جنت ٹھکانہ ہے, بھلا اس کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ اب سوچئے فکر کیسی ہے کہ یا تو جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے. there is no third way, کوئی تیسرا راستہ تو نہیں ہے نا. دنیا سے جو بھی جائے گا یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کدھر جانا ہے, اس کی ٹینشن کا عالم کیا ہوگا. اتنی بڑی ہستی ہیں, اگر کہتے نیند کیسے آ سکتی ہے جس کو پتہ ہی نہیں جانا کدھر ہے, کہیں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤ. یہ تھے ہمارے اسلاف, اس طرح آخرت کی تیاری میں زندگی گزارتے تھے. وہ لوگ سوچے تو بالکل غفلت میں زندگی گزار رہے, کوئی فکر نہیں ہے, نہ نمازیں ہیں, نہ عبادت ہے, بلکہ ایسے لوگوں سے آخرت کی, موت کی, قیامت کی بات کرو. ہو سکتا ہے اس وقت ہی کوئی میرا بیان سن رہا ہو تو ہو سکتا ہے شیطان دل میں خیال ڈالے, یا مولانا صاحب کو کیا ہو گیا ہے, کیوں قیامت کی بات کر رہے ہیں, کیوں مرنے کی بات کر رہے ہیں. بات کرو تو بھی ان کو برا لگتا ہے. اللہ کے بندو, ہم بات نہیں کریں گے تم مرنے سے بچ جاؤ گے, ہم ذکر نہیں کریں گے تم قیامت کے دن پیش ہونے سے نکل جاؤ گے. قیامت کی ریممبرنس کا, قیامت کو یاد کرنے کا کہ ایسا شاندار نظام ہمارے قرآن کریم اور شریعت نے بنایا. اب روزانہ نماز پڑھیں, بار بار سورہ فاتحہ پڑھیں, اور ہر رکعت میں پڑھیں, اور اس سورہ فاتحہ میں بار بار قیامت کو یاد دلایا گیا. مالک یوم الدین, کون سا دن, کون سے دن کا مالک؟ یوم جزا کا مالک, یعنی قیامت کے دن کا مالک. پڑھتے ہو نا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یوم جزا کا مالک. یاد رہے کہ قیامت آنے والی ہے, مجھے پیش ہونا ہے, مجھے وہاں کی تیاری کرنی ہے. کیسا یاد تھا بزرگان دین کو. ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز, کتنا بڑا نام ہے, اتنی بڑی ہستی ہیں. آپ ایک مرتبہ رونے لگے, آپ کو روتا دیکھ کر آپ کی زوجہ محترمہ بھی رونے لگی, بعد میں دیگر گھر والے بھی رونے لگے. کسی لوگ ادھر ساری رات ناچ گانے ڈھول تماشے, پوری فیملی ناچ رہی ہوتی. یہ تو سنا ہم نے کہ فلاں کے گھر میں ساری رات فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, ناچ گانے ہوتے رہے. یہ کیسا گھرانہ ہے کہ خود بھی رو رہے ہیں, زوجہ بھی رو رہی, بچے بھی رو رہے ہیں. جب رونے کا سلسلہ رکا تو پھر پوچھا گیا کہ حضور آپ رو کیوں رہے ہیں, یہ تو بتائیں. گھر والے پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا مجھے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا یاد آ گیا, جس کے بعد کوئی جنت میں جائے گا تو کوئی دوزخ میں. یہ کہہ کر آپ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو. ذرا سوچئے تو صحیح کہ اگر آج یہ اعلان ہو جائے کہ آج رات کو یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کوئی یا تو جیل میں جائے گا یا تو کسی کو محل دے دیا جائے, ہر کسی کے بارے میں آج رات یہ فیصلہ ہوگا,
بتائیے وہ رات کیسی گزرے گی، وہ دن کیسا گزرے گا کہ پتہ نہیں صبح میں جیل میں ہوں گا یا صبح میں محل میں ہوں گا۔ نہ دنیا کی جیل ایسی ہے جو جہنم کی قید ہے، وہ تو تصور نہیں کی جا سکتی، کتنا بڑا عذاب ہے۔ یا نہ دنیا کے کسی محل میں وہ آسائشیں اور برکتیں ہیں جو جنت کے خزانوں میں ہے۔ اتنی بڑی نعمت یا تو ملے گی یا اتنی بڑی سزا ملے گی۔ ایسے شخص کو کتنی کوشش کرنی چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایسے شخص کو اس قیامت کے دن کی تیاری کتنی کرنی چاہیے۔ اگر بہت بڑی تعداد ہے جن کو فکر ہی نہیں ہے، لیکن قیامت آنی ہے، اور قیامت کے علم کو پتہ ہے کیوں چھپایا گیا؟ میں نے کہا تھا بیان کے شروع میں کہ آج میں آپ کو تاریخ، دن اور مہینہ بتاؤں گا، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نبی پاک نے قیامت آنے کا دن بھی بتایا، دن فرمایا جمعے کا دن ہوگا، تاریخ بھی بتائی، فرمایا 10 تاریخ ہوگی، مہینہ بھی بتایا، وہ مہینہ محرم الحرام کا ہوگا، صرف سال نہیں بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ 10 محرم اور جمعے کا دن ہوگا جب قیامت آئے گی۔ اور فرمایا کیوں نہیں بتایا؟ اس کی وجہ یہ علماء فرماتے ہیں تاکہ ہم ہر وقت ڈرتے بھی رہیں، قیامت کی تیاری میں مصروف رہیں، غافل نہ ہو جائیں، اسی سال بھی آ سکتی ہے، ہمیں تیار رہنا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پر مختلف حدیثوں میں قیامت کی نشانیاں بیان، قیامت سے پہلے یہ باتیں ہیں جو ہو جائیں گا، اور ان میں سے بہت ساری نشانیاں ہو چکی۔ آج ہم اپنے بیان میں قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں جانیں، ان حدیثوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا بھی ہے، اور اپنی پریپریشن کو، اپنی تیاری کو، قیامت کے دن کی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے معاملے کو اور ہم نے تیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم چاہے قیامت تک زندہ نہ رہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی میں ہم قیامت دیکھیں گے، کیونکہ ابھی بہت بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں، مگر قبروں میں جانے کے بعد اٹھایا تو جائے گا نا یوم القیامت۔ اس دن جب پیش کیا جائے گا، اس دن ہمارے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ کیا سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا یا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ کیا جنتیوں کی لائن میں کھڑا کیا جائے گا یا معاذ اللہ دوزخیوں کی لائن میں کھڑا کیا جائے گا؟ کیا نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر ملے گا یا پیاسے ہی رہ جائیں گے؟ کیا اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا یا دھوپ میں کھڑے رہ جائیں گے؟ یا ان خوش نصیبوں میں ہوں گے جنہیں نبی پاک اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے؟ سوچئے تو صحیح کیسا منظر ہوگا۔ اس دن کی تیاری کرنی ہے، اور کئی مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید میں، حدیثوں میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس دن کی تیاری میں لگ جاؤ، اس دن ذلیل و رسوا نہیں ہونا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے بڑی پیاری پیاری دعائیں اپنے اشعار میں لکھی، اور کئی بہت سارے مقامات پر ہمیں جھنجھوڑا بھی ہے، ہمیں سمجھایا بھی ہے کہ اس دن کی تیاری کر لو، کہیں اس دن پشیمان نہ ہو جائیں، اس دن مارے نہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے یا اللہ ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچائیو، قیامت کی پریشانی سے بچائیو، میرے مولا قیامت کی پیاس سے بچانا، قیامت کی گھبراہٹ سے بچانا۔ اے اللہ جن خوش نصیبوں کو تیرے عرش کا اور نبی پاک کے پرچم کا سایہ نصیب ہو جائے، اور خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ یہ محشر سے جب پھٹ کے بدر دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، گیر امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ جب نامہ اعمال کھلیں گے، ہماری بے شرمیاں، بے حیائیاں، ٹھکر کیے ہوئے گناہ وہ سب کھل جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس دن بھی ہمارے عیب چھپائی رکھنا۔ جب میری پہ ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، یا حساب خردہ جارلا آیا ہے چشم گریان شفیع مرفر تجا ساتھ ہو۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اس دن کی تیاری کرنی، اس دن کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے جنتیوں کی لائن میں کھڑا ہونا ہے، ایسی زندگی گزار کر جاؤں کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، اس دن چہرہ سیاہ نہ پڑ جائے، اس دن نامہ اعمال کھلے تو شرمندگی کا سامنا نہ ہو جا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آئیے اب نبی پاک کچھ حدیثیں سن،
جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کیا کیا ہونا ہے بیان فرمایا۔ صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنے یوں اٹھیں گے جیسے رات میں تاریکی چھا جاتی ہے۔ اس وقت آدمی صبح کو مومن مگر شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن اور صبح کو کافر ہوگا۔ اس دور میں بیٹھا شخص کھڑے ہوئے سے، کھڑا ہوا چلنے والے سے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ یعنی پیارے اسلامی بھائیوں بتایا کہ ایک نشانی یہ ہے کہ فتنوں کی کثرت ہوگی، اتنی کثرت ہوگی، اللہ اکبر۔ اب یہ نشانی کیسے نظر آ رہی ہے؟ پوری آب و تاب سے یہ نشانی پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ جتنے فتنے ہیں اللہ اکبر، کہیں لا دینیت کا فتنہ ہے، کہیں جناب اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کہیں مسلمانوں کو غیر مسلم بنانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، مسلمان بچوں کے دین و ایمان پر کہیں اسکول کالجز میں نصاب کے ذریعے حملے ہو رہے ہیں، تحریت کو پھیلایا جا رہا ہے، معاذ اللہ کہیں اسلام کا نام لینے والے ختم نبوت کے بارے میں جناب لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں ایسے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر صحابہ کے خلاف باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں، کہیں ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں مگر اہل بیت اطہار کے خلاف بات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اسلامی لبادہ ہے، بات قرآن و حدیث کی کر رہے ہیں اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ گویا ہر طرف سے فتنوں کا انبار ہے اور ہم ہیں کہ غفلت میں جی رہے، ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، سب کی سننی ہے، سب کے پاس بیٹھنا ہے، سب سے دوستی لگانی ہے۔ ارے جناب کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے قیامت سے پہلے آقا فرماتے حال کیا ہوگا؟ کوئی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر، یعنی ہر طرف سے ایمان کے ڈاکو ڈاکے ڈال رہے ہوں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 100 سال پہلے بات فرمائی تھی، سونا جنگل رات اندھیری ہے، چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہے، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ کیا فرمایا؟ آنکھ سے کاجل چرا لیں گے، کتنا زبردست محاورہ استعمال کیا۔ آنکھ کے اندر لگا ہوا کاجل اور سرما کون چرا سکتا ہے؟ فرمایا ایسے بلا کے چور ہوں گے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اور تمہارا مال لے جائیں گے، تمہارا ایمان لے جائیں گے، تمہارا عقیدہ لے جائیں گے، کیونکہ علم دین تو ہے، علماء کرام کی صحبت ہے نہیں، دین پر پختگی کا ذہن ہے نہیں، ایمان جناب کتنی بڑی چیز ہے اس کی حفاظت کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا اور نبی پاک نے 1450 سال پہلے کب و بیش بتا دیا تھا کہ ایسے فتنے ہوں گے۔ مگر کیا ہم اس وقت کانشیس ہیں؟ ہم اس میں فکر مند ہیں کہ میرا ایمان بچ جائے، میرا عقیدہ بچ جائے؟ اچھا جناب میرا بچ گیا، میرے بچوں کا بچ جا۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان میں سے بہت سارے بڑی عمر کے ہیں، ماشاءاللہ بچپن سے دینی ماحول میں یا جوانی میں دینی ماحول میں آ گئے، مگر آج کے نوجوان کہاں ہیں؟ ہماری اپنی اولاد کہاں ہے جو اسکول کالج اور دوستوں میں سارا دن اور رات گھوم رہے ہیں؟ اٹھ کے ایمان اور عقیدے کی کون فکر کرے گا؟ انہیں کون دین کی بات بتائے گا؟ کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے اور سب کی سننے کا ذہن بن گیا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایمان چھیننے کی سازشیں ہو رہی، ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ اکبر، بخاری شریف کی حدیث سنیے، اس حدیث سے اور سمجھ آئے گا۔ جب ہر طرف سے فتنے ہوں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سائڈ پہ ہو جانا چاہیے، فتنوں کی طرف جانا نہیں ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ اس وقت مسلمان کا بہترین مال بکری ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بکری ہوگا، تاکہ بکریاں لے کر پہاڑوں اور بارش کی جگہوں کی طرف نکل جائے اور فتنوں سے اپنا ایمان بچا لے۔ اللہ اکبر۔ اس 20 کے تحت علماء فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بکریاں ہوں غاروں کی طرف جائے، وہیں بکریاں چرائے، اسی کے دودھ سے اپنا گزارا کرے اور اپنا ایمان بچا لے، یعنی فتنوں والی جگہ سے دور چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے ہمیں آج کے دور میں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جہاں فتنہ ہے، جہاں ایمان کے جناب خلاف سازشیں ہیں، وہاں ہمیں جانا ہی نہیں ہے۔ ہمیں اس گلی میں کیوں جانا ہے کہ جناب وہاں دین چھیننے کا، عقیدہ چھیننے کا ڈر ہے؟ مگر کہتے نہیں جناب میں فلاں کو ذرا سرچ تو کروں، اسے تو سنوں، اس کی گلی میں جاؤں، اس کی بات تو سنوں، حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ بکریاں لے کر بندہ اکیلا چلا جائے، ایمان بچا لے۔ اگر آج دنیا بھر میں ٹریول کرنا ہے، لوگ ان ملکوں میں ہجرت کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، یا ان ملکوں میں جائیں، اپنے بچوں کو بھیجیں،
تاکہ تھوڑے پیسے کما کر لائے، تھوڑا جناب دنیا بھر کی ڈگریاں لے کر آئے۔ ارے کبھی سوچا کہ بچہ جا کر ڈگری تو لے آئے گا، کہیں ایمان نہ دے کر آ جائے، یورو اور پاؤنڈز تو لے کر آ جائے گا مگر دین اور ایمان نہ چلا جائے۔ سب سے پہلے ایمان ہے میرے پیارے۔ دنیا بھر میں سفر کرنے والے، مائگریشن کی خواب دیکھنے والے، دنیا بھر کے ویزوں کی لائن میں لگنے والے، ایک بات کا تو فیصلہ کرو، جس ملک میں جا رہے ہو، جس علاقے میں جا رہے ہو، کیا وہاں دیندار لوگ ہیں؟ وہاں جا کر میرا اور میری اولاد کا، میری آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا؟ اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ بتاؤ ادھر پیسے کتنے ملیں گے، ادھر جناب کرنسی کتنی ملے گی، ادھر پاسپورٹ کتنا جلدی ملے گا، صرف یہ سوچنا۔ بالکل اسی طرح اپنے کاروبار، اپنی دوستیاں کرتے وقت، اپنی رشتہ داریاں کرتے وقت سوچئے۔ لوگ کہتے خاندان بڑا ہے، بچی بہت خوش رہے گی، بیٹے کی فلاں خاندان میں شادی ہو جائے گی، جہیز بڑا اچھا آئے گا، تعلقات بڑے مضبوط ہو جائیں گے، بڑے بڑے خاندان سے ہمارا جناب، بڑے قبیلے اور بڑے جناب سٹی کے لوگوں سے ہمارا ریلیشن ہو جائے گا، بڑے عہدے والے لوگ ہیں جناب، بڑا نام ہے ان کا، نام بڑا ہے، گھر بڑا ہے، گاڑیاں بہت ہیں، پیسہ بہت ہے، ایمان ہے کہ نہیں، عقیدہ درست ہے کہ نہیں، کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں سوچے گا۔ اپنی بیٹی جس کے ہاتھ پہ دے رہے ہو، جس خاندان والوں کے ساتھ رشتہ کر رہے ہو، کبھی سوچا کہ ان کا عقیدہ، صحابہ، اہل بیت، خود نبی پاک اور اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ ارے کماتے بہت ہیں، کون چیک کرے گا کہ حلال کماتے ہیں یا حرام کماتے ہیں؟ اگر سود کا کام کرنے والا ہے تو اللہ سے جنگ کرنے والا ہے نا، حدیثوں میں سود کا کام کرنے والا کون ہے؟ جیسے اس سے اللہ سے جنگ کی۔ ارے جو رب سے جنگ کر رہا ہے تم اس سے رشتہ کر رہے ہو، اس کے تو برباد ہونا ہے۔ اللہ سے جنگ کر کے تو کوئی نہیں جیت سکتا نا، کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دنیا کا منصب، دنیا کا پیسہ، دنیا کا نام، جناب فین چاہیے، پتہ ہے میرا رشتہ کس سے ہو گیا ہے، یہ بات کرنی ہے، یہ نام چاہیے۔ ایمان کی فکر کون کرے گا؟ نہ کرو ایسا۔ کاش یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ رشتہ کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، کسی ملک میں شفٹ ہونا ہے، ایون پاکستان سے کسی علاقے میں مجھے مائگریٹ کرنا ہے، نیا گھر لینا ہے، پہلے دیکھوں عاشقان رسول کی مسجد قریب ہے کہ نہیں، بچے پیدا ہوں گے تو مدرسہ قریب ہے کہ نہیں، جہاں میرے بچوں کا دین، ایمان اور عقیدہ محفوظ رہے گا۔ ارے آج میں ہوں، میرے بچوں کو سنبھال رہا ہوں، کل میری آنکھیں بند ہونی ہے، مجھے دنیا سے جانا ہے، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کے بچوں کا اس ملک اور اس علاقے میں کیا ہوگا، کوئی نہیں سوچ رہا۔ اچھا آج اچھے خاصے دیندار لوگوں کو کہیں کہ یار آپ فلاں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو آپ کا دوست بد عقیدہ ہے، آپ کا دوست بے ایمان ہے، آپ کا دوست معاذ اللہ گستاخ صحابہ یا گستاخ اہل بیت ہے، اور جناب یہ بارے میں، دین کے بارے میں اس کی خیالات اچھے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جناب اس کا اپنا عقیدہ، میرا اپنا عقیدہ، میں تو صرف دوستی کرتا ہوں، ہم ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ہمارا کاروبار ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے والدین کو کوئی گالیاں دے، آپ کے ماں باپ کو کوئی برا بھلا کہے، کیا اس کے ساتھ بھی ایسی دوستی لگاؤ گے؟ نہیں، اس کا تو میں منہ دیکھنا پسند نہ کروں ہیں۔ اور صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کیسی بھی کوئی بات کر لے، میرا دوست بن سکتا ہے؟ ملنا نہیں قیامت کے، صحابہ کو منہ نہیں دکھا ہے، امام حسین کے قدموں میں جانا نہیں ہے، پنجتن پاک کی غلامی نہیں تیار کرنی، کیا کرو گے یہ دوستیاں؟ یعنی اتنا سب کچھ ہلکا ہو گیا ہمارے لیے کہ دین، ایمان، عقیدہ، بلیفز کچھ بھی نہیں، صرف دنیا کی دوستی، صرف تھوڑے پیسے، صرف تھوڑے تعلقات۔ یہ میرے پیارے اسلام سب سے پہلے ایمان ہے۔ اور یاد رکھیے گا صحبت اثر لاتی ہے، ہاں بری صحبت تمہیں برا بنا دے گی، اچھی صحبت تجھے اچھا بنا دے۔ اچھوں کے ساتھ بیٹھیں، عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھیں، خوف خدا والوں کے ساتھ بیٹھیں، مضبوط مسلمانوں کے ساتھ جن کا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہے، ان سے دوستی کرنی ہے، ان سے رشتہ کرنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے۔ حدیث پاک میں تو فرمایا دنیا والوں کو چھوڑ کے غار میں چلا جائے، بکریاں لے کے چلا جائے، ایمان بچائے۔ ہم یہ تو ہی کر رہے اس دنیا میں، لیکن کم از کم برے لوگوں سے تو الگ ہو جائیں، برے ماحول سے تو الگ ہو جائیں۔ اور یہ فتنوں کا دور آ چکا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے گھر میں، ہماری فیملی میں سب کے پاس موبائل ہے، کون اپنے موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے اور کس طرح اس کا ایمان چھینا جا رہا ہے۔ سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی۔ خدا کی قسم اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی ایک ایسی چھتری ہے، ایک ایسی امبریلا ہے، کاش میں اپنے فیملی، اپنے بچے، اپنے گھر والوں کو لے کر بس اس ماحول کی، اس خوبصورت چھتری کے، امیر اہل سنت کے پیزان کی چھتری کے نیچے آ جاؤں کہ میرا بھی ایمان بچ جائے، میرے بچوں کا ایمان بھی بچ جائے، کہ اسی ماحول میں پلے بڑھے، میری نسلیں بھی یہی رہیں، تاکہ کسی طرح آنے والی نسلوں کے ایمان پر بھی کوئی ایمان کا ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ یہ کرنا کس کی ذمہ داری؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ تو فکر کرتے ہیں کہ جناب گھر بچا رہے، پیسے بچ جائیں، اپنی پراپرٹی محفوظ رہے، ہر چیز کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہو،
اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کی یہ نشانی ہمارے درمیان ہے، ہمیں سوچنا ہوگا۔ آئیے ایک اور قیامت کی نشانی اس ٹوٹتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! کیا یہ نشانی نہیں آ گئی ہے؟ کیسا علم اٹھ گیا ہے؟ حقیقی علم کہاں ہے؟ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ کون قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو حدیث کا علم جانتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو کتابوں سے دوستی رکھتے ہیں؟ آج کس کے پاس ٹائم ہے جناب؟ ساری رات سوشل میڈیا پہ گزارنے کے لیے وقت ہے۔ موبائل ہاتھ میں دے دو، بیٹری ختم ہو جائے گی، پیکج ختم ہو جائے گا، موبائل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگوں کی آنکھیں اور کان خراب ہونے لگ گئے ہیں، اتنا موبائل استعمال کرنا ہے۔ مجھے تھوڑے عرصہ پہلے ایک صاحب ملے، اربوں پتی ہیں جناب، بیرون ملک میں رہتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا خیریت تو ہے، کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر نے بتایا میرا اتنا موبائل فون کا یوزج ہے کہ میرے جو انگوٹھے ہیں اور میری جو یہ شہادت کی انگلی ہے اس پہ جناب درد ہونے لگ گیا ہے۔ اس نے مجھے نئی بات بتائی اور میں نے بھی بات پہ غور کیا، بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے انگوٹھا جو ہے نا رب نے کیوں بنایا؟ اس کا بہت زیادہ یوز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے پورے دن میں ہمارے انگوٹھے کا پہلے اتنا استعمال نہیں ہوتا تھا، مگر جب سے موبائل آیا ہے ہر وقت جس نے موبائل یوز کرنا ہے سب سے زیادہ جو استعمال ہو رہے ہیں وہ تھمز استعمال ہو رہے ہیں۔ کہتے میرے تھمز میں درد ہونے لگ گیا، پتا چلا کہ اس کے ساتھ کوئی نس ہے، وہ اس کو پرابلم آنے لگ گئی ہے۔ انہوں نے منع کر دیا ہے مجھے موبائل فون کو، اب میں دوسری انگلیوں سے موبائل فون یوز کر رہا ہوں۔ یعنی اتنا یوزیج ہو گیا ہے کہ لوگوں کی باڈی کے اندر چینج آنے لگ گیا ہے۔ انسان اس موبائل کے ساتھ گیجٹس کے ساتھ اتنا یوز ٹو ہو گیا ہے، لیکن قرآن کے ساتھ، علم کے ساتھ، دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ بیسکس تو دین کی نالج نہیں پتا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے فرض کتنے نہیں پتا، نماز کی شرائط کتنی نہیں پتا۔ اچھا وضو روز کر رہے ہیں تو وضو کے فرائض نہیں پتا۔ مسلمان بالغ ہو گیا، اب غسل کرنا ضروری ہے، اب وہ جب اس کو غسل کی ضرورت ہے، واجب ہو گیا غسل، تو پراپر غسل نہیں کرے گا تو جناب پاک نہیں ہوگا۔ غسل کے فرائض نہیں پتا، گھر میں کسی کی میت ہو جائے جنازہ پڑھنا نہیں آتا، میت کو غسل دینا نہیں آتا، تو بیسکس ہیں۔ میں بہت ڈیپلی نالج کی بات ہی نہیں کر رہا۔ قرآن پڑھنا ہے، تلفظ درست نہیں ہے، مخارج ٹھیک نہیں ہے، اور جناب دنیا بھر کی نالج ہے، دنیا بھر کے سافٹ ویئر ہیں، ساری رات موبائل پر بیٹھنا ہے۔ اب تو موبائل تھک جاتا ہے، بتاتا ہے کتنا یوز کر لیا ہے۔ اتنا ٹائم اس کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے، گھومنے پھرنے کے لیے، اسپورٹس کے لیے ہے، سیاست کے لیے ہے، ٹائم نہیں ہے تو علم کے لیے نہیں ہے۔ بتاؤ نا یہ قیامت کی نشانی کیسے پوری ہوتی جا رہی ہے؟ علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا، اس کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ ریزن کیا بیان کیا قرآن نے؟ ایک سبب بیان کیا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت۔ یعنی پتا چلا کتاب سے جاہل ہونا، مثلا قرآن کریم نہ سیکھنا، حدیث نہ سیکھنا، عاشقان رسول علماء کرام کی کتابوں کی بجائے بس سنی سنائی باتوں پر چلتے رہنا، اسی کو علم و تحقیق کا معیار بنا لینا، یہ بھی ایک طرح کی جہالت ہے جو گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر! آج یہ بات عام ہے، دین سارے کا سارا عربی زبان میں ہے، اگر حالت یہ ہے عربی کی ایک الف بھی نہیں آتی، قرآن کریم جو عربی زبان میں ہے، حدیثیں جو عربی زبان میں ہیں، پڑھنی نہیں آتی، لوگ بس رات سوشل میڈیا پر لگے ہوئے ہیں۔ اب تو جناب یہ عالم ہے کہ کسی کو کتاب پڑھ کر ریفرنس کے ساتھ حدیث بتاؤ کہ جناب اس ریفرنس کے ساتھ کی حدیث ہے، کہتا ہے میں گوگل پر جا کر سرچ کروں گا، میں پہلے جا کر وہاں جا کر سرچ کروں گا۔ ارے جناب بتاؤ یہ سافٹ ویئر بنانے والے کون ہیں؟ کیا یہ مسلمان ہیں؟ اور سارے ایسے سافٹ ویئر ہیں جہاں اسلام کی معلومات لو تو غلط لوگوں کی کتابیں، بے دین لوگوں کی کتابیں، پاک اللہ قرآن پاک تحریف شدہ قرآن میں چینج کر کے وہ ڈالے گئے سوشل میڈیا پہ، تاکہ آج کا نوجوان قرآن سرچ کرے تو کچھ اور نظر آ جائے۔ اللہ اکبر! یہ بھی خیال نہیں ہے
کہ सर्च भी करना है कि जनाब कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, कौन से ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां मुझे ऑथेंटिक और सेहतमंद और बिल्कुल मुस्तनद मवाद मिलेगा, कहां से मुझे आशिकान रसूल उलमा की किताबें पढ़ने को मिलेंगी। नहीं जनाब, जो सर्च करके गूगल ने बता दिया, तो सर्च करके मसला मिल गया। अब मतलब पता चला कि मुफ्ती साहब से नहीं पूछना है, इंटरनेट से पूछना है कि बताओ आज मैंने नमाज में क्या पढ़ना है, बताओ मेरे साथ ये मामला हो गया है, और जो जवाब आ गया उस पर अमल करना है। अल्लाह अकबर, इतना दीन सस्ता कर दिया। इस तरह दीन के साथ हम क्यों कर रहे हैं? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने कुरान सुना कि बनी इसराइल के जो लोग गुमराह हुए, उनकी एक वजह ये थी जो उनके पास किताब का इल्म नहीं था, अनपढ़ थे, और जनाब उन्होंने सुनी सुनाई बातों को और जहालत की बातों को आगे बढ़ाया। हमें मुस्तनद उलमा से मरबूत होना है, हमें तिलावत कुरान करनी है, हमने हदीसें पढ़नी है, हमने कुछ न कुछ अपने आप को इल्म दीन की तरफ लाना है। कयामत की इस निशानी से जो हर तरफ फैलती जा रही है, हमने ये सबक लेना है कि हमने जाहिलों में से नहीं बल्कि इन दोस्त लोगों में से होना है। आजकल लोग एक जुमला कहा करते हैं कि जनाब फैमिली में एक डॉक्टर होना चाहिए, खानदान में एक वकील होना चाहिए। सच बताऊं, फैमिली में एक आलिम दीन होना चाहिए। खुश नसीब है वो फैमिली, खुदा की कसम खुश नसीब है वो माँ बाप जिसका बेटा आलिम है, जिसकी बेटी आलिमा है। खुश नसीब है वो बाप जिसके घर में कोई एक हाफिज कुरान है। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह कितने खानदान दावत इस्लामी में मिलते हैं। कभी कभी तो रश्क आता है, एक बाप है 3 बेटे हैं, तीनों आलिम दीन हैं। एक बाप है 4 बेटे हैं, चारों आलिम दीन हैं। एक बेटा दारुल इफ्ता में है, कोई बेटा इमामत कर रहा है, कोई बेटा दीन का काम कर रहा है। कितना खुश नसीब है वो वालिद कि जिसके घर में बेटी आलिमा है। अल्लाह अकबर, हदीसों में आप फजाइल तो पढ़े यार। दुनिया में कितनी लोग डिग्रियां लेने के लिए दिन रात भाग रहे हैं। यकीनन दावत इस्लामी वाले दुनियावी तालीम के खिलाफ नहीं है। अगर मुझे एक बात तो बताएं, पहले तो मैं मुसलमान हूं ना, मैंने नबी पाक का कलमा पढ़ा है। अरे जितनी कोशिश बच्चे की डिग्री के लिए करते हैं, जितनी कोशिश बच्चे को दुनिया की तालीम के लिए करते हैं, उन्हें तो इल्म दीन सिखा दो। याद रखिएगा, पढ़ने के बाद मेरा कोई बच्चा MBBS की किताब खोलकर, लॉ की बुक खोलकर या दुनिया की PhD की डिग्री लेकर मुझे इसाले सवाब नहीं करेगा। अगर मेरे बच्चे को कुरान पढ़ना आता होगा, अगर मेरी औलाद को हदीस और जनाब दुरूद पाक और दीन की बातें आती होंगी, तो वो मुझे मरने के बाद दुआओं में याद रखेंगे। मैं आपको एक सही मशवरा देना चाहता हूँ, तो कम से कम एक काम कर दो, अपनी औलाद को जीते जी नमाजी बना जाना। खुश नसीब है वो वालिदैन जिसके बच्चे नमाजी हैं। बाद में आपके बच्चे बेशक अलग से आपके लिए दुआ करें ना करें, अगर मेरा बेटा नमाजी है, मेरी बेटी नमाजी है, सुनो, जब वो नमाज पढ़ेंगे ना, वुजू के आलम में किबला रू होकर अल्लाह की बारगाह में अत्तहियात पे बैठकर रोजाना फजर में मेरे लिए दुआ करेंगे, रब्बना फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यकूमुल हिसाब। जब जोहर की नमाज पढ़ेंगे, कितनी बार कायदा अखीरा में बैठेंगे, फिर मेरे किबला रू बैठेंगे, फिर बावुजू होंगे, मेरा बेटा मेरे लिए दुआ कर रहा होगा, हे अल्लाह मेरे मरहूम वालिद को बख्श ले। जब वो असर पड़ेगा दुआ करेगा, मगरिब पढ़ेंगे दुआ करेंगे, इशा पढ़ेंगे, जितनी रकतों में कायदा आखिरा करेंगे, हर बार वालिदैन के लिए दुआ हो रही है। अरे इससे बढ़कर बाप को क्या चाहिए, इससे बढ़कर माँ को क्या चाहिए कि बच्चा नमाजें पढ़ी जा रहा है और कब्र में उसके लिए सवाब के तोहफे पहुंच रहे हैं कि तेरा बेटा तेरे लिए दुआ कर रहा है, तेरी बेटी दुआ कर रही है। नहीं, आज हमें नमाजों की कहाँ फिक्र है। अरे माँ बाप खुद नमाज नहीं पढ़ रहे, उनको क्या फिक्र कि फजर की नमाज बच्चों ने पढ़ी के नहीं, जोहर पढ़ी के नहीं, असर पढ़ी के नहीं, जनाब पैसे कितने लाया, डिग्री कौन सी हासिल की। लोग बताते हैं मेरा बेटा जनाब फला सॉफ्टवेयर मोबाइल दो, अभी आपके मोबाइल में चीजें इंस्टॉल कर देगा। बड़ी अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, मगर क्या आपका बेटा कुरान पढ़ना जानता है? क्या आपकी औलाद कुछ हदीस के बारे में जानती है? सच्ची बात तो यह है, खुश नसीब वालिद कौन है पता है? आप वालिद का हक है कि मरने के बाद उसका जनाजा उसका बेटा पढ़ा। कितना खुश नसीब होगा वो वालिद कि उसका जनाजा हो और उसका बेटा उसका जनाजा पढ़ाए। आता हो ना पढ़ाने, उस काबिल हो कि वो जनाजा पढ़ाए, वालिद को कांदा दे, सुन्नत के मुताबिक कब्र में उतारे। माँ का इंतकाल हो तो बेटी उसे गुस्ल दे। बताइए ऐसी औलाद कर ली तैयार हम कि हमारे जाने के बाद हमारी औलाद हमारा जनाजा पढ़ा सके, हमारी औलाद हमें कब्र में उतार सके, हमारी औलाद हमें इसाने सवाब कर सके। प्लीज इल्म दीन की तरफ आइए, खुद भी आइए, अपनी औलाद को भी लाइए, अपने घर वालों को भी लाइए। सुभान अल्लाह। फिर देखे दावत इस्लामी का माहौल, क्या इल्म दीन फैलाने का काम किया, किताबें लिखी गई, मदारिस बनाए गए, जामियातुल मदीना बनाए गए, ऑनलाइन मदरसे और जामियात बना दिए। दुनिया भर में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप प्रैक्टिकली किसी मदरसे में नहीं जा सकते, प्रैक्टिकली जरा फिजिकली नहीं जा सकते, फैजान ऑनलाइन एकेडमी आपके लिए मौजूद है। ऑनलाइन अपनी मर्जी के टाइम के मुताबिक। मैं साउथ अफ्रीका में एक फैमिली से मिला, अल्लाह अकबर, उस घर में गालिबन 17-18 लोग थे।
दादा भी थे, पोते भी थे, औरतें भी थी, मर्द भी थे। फरमाया उन्होंने 18 के 18 लोग सारे के सारे फैजान ऑनलाइन एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। हम सब क्लास पढ़ते हैं, कोई ना कोई कोर्स हमारे घर में हर कोई कर रहा है। सुभान अल्लाह, ये भी तो पॉसिबल है ना। मोबाइल सबको दिला दिया, मोबाइल सबके पास है। ये तो शायद हजारों लोग कहेंगे कि जब मैं घर पे जाता हूँ घर के सारे अफराद मोबाइल यूज करते हैं, घर के सारे अफराद इंटरनेट यूज करते हैं। इतना मजा आए कोई वालिद कहे कि मेरे घर के सारे अफराद ऑनलाइन कुरान पढ़ते हैं, मेरे घर के सारे अफराद आलिम दीन बन रहे हैं और वो ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं। आपकी दावत इस्लामी ने कयामत की इस निशानी में कि जब जहालत फैल रही है, इल्म उठाया जा रहा है, अल्लाह सलामत रखे अमीर अहले सुन्नत को इल्म फैलाने का क्या शानदार इंतजाम किया। खुद ये बनरी चैनल देखिए, हम टीवी खोलते थे जनाब, कभी नाच है, कभी गाने हैं, कभी फिल्में हैं, कभी ड्रामे हैं, ये बेहयाई है। अल्लाह अकबर, मीडिया की तारीफ में एक ऐसा चैनल आया कि जनाब जब भी मदरी चैनल खोले, जब मदरी चैनल खोले, कुछ देर के लिए ही मदरी चैनल देख ले, कुछ ना कुछ इल्म दीन सीखने को मिल रहा है, कोई नेकी की बात सीखने को मिल रही है, इश्क रसूल की बात हो रही है, कभी हमद बारी ताला है, कभी तिलावत कुरान है, कभी नात ख्वानी है। अल्लाह अकबर, ऐसा चैनल मिल गया कि जिसको देखते जाए तो इश्क रसूल में इजाफा होने लग जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़राए हैं, आज के दौर में भी हैं, हम इससे फायदा हासिल करने वाले बने, इससे मुस्तफीज होने वाले बने। अब आइए एक और हदीस सुनते हैं। क़यामत की निशानियां तो बहुत सारी हैं, ज़ाहिर है आज के एक बयान में मैं सारी निशानियां तो नहीं बयान कर सकूंगा, तो अगर जो बयान करता जा रहा हूं और उसके तहत जो मदनी फूल सुन रहे हैं उसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाते जाइए। अब जो निशानी बयान करने जा रहा हूं ना, ये भी बड़ी बहुत ज्यादा आम हो गई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला इस हदीस के रावी हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि आदमी को इस बात की कोई परवाह ना होगी कि उसने माल हलाल जरिए से हासिल किया या हराम जरिए से। मशहूर मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस हदीस की शरह में फरमाते हैं, यानी आखिर जमाने में लोग दीन से बेपरवाह हो जाएंगे, पेट की फिक्र में हर तरह फंस जाएंगे, आमदनी बढ़ाने, माल जमा करने की फिक्र करेंगे, हर हराम और हलाल लेने पर दिलेर हो जाएंगे, जैसा कि आजकल आम है। अल्लाह अकबर, पर गौर कीजिए, ये कयामत की निशानी तो सब आंखों से देख रहे हैं। टेंशन किसको है? रिश्वत दे रहा है कोई सूद ले रहा है, कोई नाप तोल में कमी कर रहा है, जो मुलाजिम हैं वो नौकरी करते हुए डंडी मार रहे हैं, आते नहीं मगर हाजिरी लगाते हैं, देर से आते हैं मगर पहले का टाइम लगाते हैं, इसी तरह बाहर काम से जाते हैं तो ज्यादा टाइम गुजार कर आते हैं, फिर कोई बहाना लगाते हैं। याद रखिए, मुलाजिम को भी अपना वक्त पूरा देना होगा। अगर बगैर किसी शरई मजबूरी के या शरई इजाजत के जनाब उसने वक्त कम दिया और इसकी बाकायदा पूरे मसाइल हैं, हो सकता है उसकी रोजी भी हराम हो जाए, झूठ बोलकर जनाब चुपियां ली जा रही हैं, इतने ऐसे मामलात हैं, किसी को टेंशन नहीं है जनाब किस तरह हराम कमाने का जहन बन गया है। अब मोबाइल फोन पर तरह तरह की स्कीमें हैं, कोई सोच नहीं रहा कि मैं इसको क्लिक करूंगा, यहाँ कोई कहता है इसको क्लिक कर दो, इस एप्लीकेशन पर इतने पैसे डालो, इतने मिल जाएंगे। एक बार भी दिमाग में ख्याल नहीं आता कि ये हलाल है या हराम है, किसी मुफ्ती साहब से तो पूछ लूं, बस पैसे आएंगे ना, बढ़ जाएंगे ना, बस बताओ कैसे आएंगे। हर तरफ एक ही शोर है कि कैसे पैसे मिले, स्कीमें चल रही हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं है। सूद का नया नाम करके, सूद की नई पैकिंग करके तरह तरह की कंपनियां मार्केट में आ गई, किसी को टेंशन नहीं। कारोबारी लोगों से बोलो झूठ क्यों बोलते हो, कहते मैं अकेला क्यों ना बोलूं, पूरी मार्केट झूठ बोलती है, तेरा माल कैसे बिकेगा। अरे भाई मिलावट क्यों करते हो, अरे सिर्फ अकेला थोड़ी कर रहा हूँ, सारे मिलावट कर रहे हैं, किसी को टेंशन नहीं। और यही तो कयामत की निशानी नबी पाक ने फरमाई ना, माल की फिक्र होगी, कोई नहीं सोचेगा कि हलाल से कमा रहा है या हराम से कमा रहा है। हराम कमाने वालों याद रखिए, जिसके पेट में हराम का लुकमा जाता है ना, 40 दिन तक उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, इबादतें कबूल नहीं होती। लोग कहते हैं कि यार दुआ कबूल नहीं हो रही, टेंशन खत्म नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही, घर में टेंशनें बहुत है, पैसे बहुत है, सुकून नहीं है। सोचो तो सही, हलाल है या हराम है? आप अपने बच्चों को कोई हराम तो नहीं खिला रहे। एक बार हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम में एक शख्स को देखा, रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा था, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह पुकार रहा था रब। हजरत मूसा तो कलीमुल्लाह, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह इसकी दुआ कबूल कर ले, इतना रो रहा है। इरशाद बारी हुआ, ए मूसा ये इतना रोए कि रोते रोते मर जाए, इतने हाथ उठाए कि इसके हाथ आसमान को छू जाए, मैंने इसकी दुआ कबूल नहीं कर। अर्ज की, मौला क्या वजह है, इतना रो रहा है, इसकी दुआ कबूल क्यों नहीं होगी? इरशाद हुआ, ए मूसा ये जो खाता है वो हराम है, ये जो पहनता है वो हराम, कमा लो हराम। अगर अल्लाह ही नाराज हो गया तो क्या करेंगे इस पैसे? शिफा तो रब ने देनी है ना, पैसे तुम्हारे पास हो और बीमारियां घर में हो,
پیسہ بہت سارا ہو، سکون بھی تو رب نے دینا ہے، سکون ہی چلا گیا تو کیا کرو گے؟ یہی پیسہ قبر میں آگ بن گیا تو کیا کرو گے؟ شیطان دماغ میں خیال ڈالتا ہے تھوڑے حرام کما لو، تھوڑے جھوٹ بول کر کما لو، پھر صدقہ دے دیں گے، خیرات کر لیں گے، غریبوں کی مدد کر لیں گے۔ یہ شیطان نے بڑا خطرناک وار کھیلا ہے۔ لوگ سمجھتے جناب برابر ہو جائے گا، نہیں ہوگا برابر، یاد کر لو اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا، حرام کا صدقہ قبول نہیں۔ اللہ کو ہمارے صدقوں کی ضرورت تھوڑی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں غلط کام کرتا ہوں مگر غریبوں کی بڑی مدد کرتا ہوں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں آپ کی اس نیکی کی۔ آپ حرام کما کر رب کو ناراض کا، حلال تھوڑا بھی ہو اللہ اس میں کیسی برکت ڈالتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے عالم مغلیہ سلطنت کے، اپنے زمانے کے مجدد اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے رحمت اللہ تعالی۔ ایک مرتبہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے استاد کی گھر پر دعوت کی، گھر پر بلایا، بڑی عزت سے پیش آئے، بادشاہ بھی تھے اور استاد صاحب آئے تھے، یعنی بادشاہ کے استاد تھے آپ۔ مگر بادشاہ نے 2 آنے، تونی کہتے تھے اس زمانے میں، تونی جو ہے ملا جیون کو دے دی۔ حالانکہ بادشاہ تو بہت سارا مال دے سکتا تھا، تو اب اس زمانے میں، اب آج کے دور میں تو آنے نہیں ہیں، مطلب 1 روپے میں 16 آنے تھے، 1 روپے کے 16 آنے بنتے تھے، اس میں سے 2 آنے دیے اپنے استاد۔ آج صاحب نے کچھ نہیں کہا، چلے گئے۔ تھوڑے عرصے بعد اورنگزیب کو پتا چلا کہ ملا جیون تو بڑے پیسے والے مالدار ہو، حیران ہوا کہ استاد صاحب تو بڑے غریب سے تھے اور اتنے پیسے کیسے آ گئے، بڑا مطلب انہوں نے نیا گھر بھی بنا لیا ہے، بڑے امیر ہو گئے۔ تو ملا جیون کے پاس اب بادشاہ خود گئے۔ ملا جیون کہتے ہیں کہ آپ نے جو مجھے 2 آنے دیے تھے نا، اس پہ اللہ نے بڑی برکت ڈال دی، دیکھو میں کتنا امیر ہوں۔ وہ شاگرد تھے اور بادشاہ بھی تھے، کہتے استاد صاحب میں آپ کو بتاؤں یہ پیسے میں نے آپ کو کون سے والے دیے؟ اپنے بندے کو کہا جاؤ فلاں جگہ سے پنیان جو غلے کا تاجر ہے اس کو لے کر آؤ۔ وہ اس کو بلایا تو بادشاہ کا حکم ہوا کہ کہا کہ 1 سال میں تم نے کس کس کو پیسے دیے کھاتا کھول کر بتاؤ۔ وہ پیسے بتاتا رہا کہ میں نے پورے سال کا حساب دیا، اس نے کہ فلاں جگہ اتنے پیسے دیے، فلاں بندے کو اتنے دیے، فلاں سے اتنے لیے، کرتے کرتے اس کے رجسٹر میں ایک پیج آیا، وہ کہتا ہے کہ 2 آنے میں نے کسی کو دیے ہیں۔ کہا کس کو دیے بتاؤ؟ کہ بندے کا نام نہیں پتا، ایک نامعلوم بندہ تھا۔ تو اس کا واقعہ سناؤ، کون ہے وہ؟ وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، مسئلہ یہ ہے کہ ایک بار میرے گھر کی چھت کپکنے لگی، شدید بارش تھی، رات کا وقت تھا، میں بڑا پریشان تھا، تو اچانک ایک بندہ میرے گھر کے قریب سے گزرا، مجھے لگا مزدور ہے، میں نے کہا بھائی میرے چھت کی مرمت کرو گے؟ بارش برس رہی ہے، اندھیری رات ہے، اور بندہ چھت پہ چڑھ گیا، میری پوری چھت کی اس نے مرمت کر دی۔ پیسے میرے پاس تھے نہیں، پیسے دکان پر تو تھے، اس وقت نہیں تھے۔ میں نے کہا بھائی 2 آنے ابھی لے جاؤ، باقی جب صبح آنا مزدوری اپنی لے جانا، کام تم نے بڑا کمال کا کیا۔ وہ مزدور نے کہا کہ بس مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، یہی کافی ہے۔ وہ 2 آنے لے کر چلا جا۔ اب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ واپس چلے جائیں۔ وہ غلے کا تاجر واپس چلا گیا۔ اب اورنگزیب عالمگیر اپنے استاد سے کہتے ہیں کہ حضور پیسے تو بڑے تھے میرے پاس، آپ میرے گھر آئے تھے، میں بہت سارے پیسے آپ کو دے سکتا تھا، مگر اس 2 آنے کی جو مزدوری کی تھی نا وہ میں نے، میں ایک دن رات کو گزرا تھا، میں نے دیکھا بندہ پریشان ہے، گھر کی چھت ٹپک رہی ہے، میں چھت پر چڑھ گیا، اس کی چھت بنا دی، اور جب اس نے مجھے آفر کی تو میں نے 2 آنے دے دیے۔ استاد صاحب مجھے یاد کیے 2 آنے سچے حلال کے ہیں۔ میں نے کہا آپ اتنی بڑی ہستی ہیں، میں اپنے بادشاہ والے کے خزانے سے آپ کو پیسے نہیں دینا چاہتا تھا، میں نے وہ حلال طیب 2 آنے آپ کو دے دیے۔ استاد صاحب یہ جو 2 آنے میں آپ کو اللہ نے برکت دی ہے نا، یہ اتنی ساری عمارت، اتنے سارے آپ کو جو پیسے مل گئے، یہ حلال روزی کے کمائے ہوئے تھے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا تھوڑے پیسے ہوں، حلال سے کمانے والے ہوں، اللہ پاک اس میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ آپ حلال کی طرف توجہ دیں، یہ نہ سوچیں مارکیٹ کیا کر رہی ہے، یہ نہ سوچیں باقی لوگ کیا کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میں حلال کماؤں گا تو آگے بڑھ ہی نہیں سکوں گا، نہیں، برکت حلال ہی میں ہے۔ آپ اپنی نیت کر لیں کہ میں نے حرام روزی کی طرف نہیں جانا، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بتایا گیا کہ بندہ اس بات کی فکر ختم کر دے گا کہ حلال سے آ رہے یا حرام سے آ رہے۔ پہلے فکر پیدا کر، ذرا سوچے نا، کتا ہے، کتا بھی کبھی کہیں جاتا ہے نا، اس کے اگر ہڈی پڑی ہو یا گوشت پڑا ہو یا کوئی بھی کھانے کی چیز ہو، کتا بھی کھانے سے پہلے سونگتا ہے پھر کھاتا ہے، خراب ہو تو کتا بھی نہیں کھاتا۔ یار ہم تو مسلمان ہیں، انسان ہیں، ہم کمانے سے پہلے پوچھیں گے نہیں، سوچیں گے نہیں کہ حلال ہے یا حرام، جدھر سے بھی آ جائے لے لیتے نہیں۔ میرے پیارے اسلامی، ایک اور آخری جو ہے وہ نشانی سن لیجئے۔ اب نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پیارے آقا علیہ السلام سے چند سوال آج نبی پاک علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمائے۔ ان میں سے ایک سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کی چند نشانیاں بیان کیجیے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ایک نشانی بتاتے ہوئے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عورت اپنے آقا کو جنم دے گی، عورت
अपने आका को जन्म देगी। उलमाए किराम ने इसका मतलब ये बताया। अब देखिए ये उलमाए किराम कितनी कमाल की हस्तियां हैं। हम जैसा नॉर्मल आदमी हदीस पढ़े तो समझ ही नहीं आती कि औरत आका को कैसे जन्म दे। लोग कहते खुद ही कुरान पढ़ लो, खुद ही हदीस पढ़ लो, क्या जरूरत है उलमा की। अरे उलमा नहीं होंगे तो समझाएगा कौन हमें, इसको इंटरप्रेट कौन करेगा, इसकी शरह कौन बयान करेगा। इस एक हदीस का माना देखिए कि शानदार अंदाज में शारिहीन ने लिखा, उलमा कहते कुर्बे कयामत जब होगी तो माँ बाप की कदर बिल्कुल नहीं होगी। औलाद अपने वालिदैन पर ऐसे हुक्म चलाएगी कि वालिद गुलाम होगा, माँ गुलाम होगी, जैसे औलाद आका है। इसका मतलब ये है कि बच्चे माँ बाप के आका बन जाएंगे और माँ बाप को गुलाम बनाएंगे। सच बताओ क्या आज ये हाल नहीं हो गया? माँ बाप से किस तरह औलाद बात कर रही है। आज बड़े होके बूढ़े माँ बाप को बेटा कहता है, अबू आपको नहीं पता। बेटी कहती है, अम्मी आपको क्या मालूम, खामोश बैठे हैं, आपको जमाने के बारे में नहीं पता। बेटा कहता है, मेरे पैसे हैं, मैंने कमाए हैं, अबू आपने क्या किया मेरे लिए। आज उसूल से यकीन मानिए, उलमा ने किताबों में लिखा, हदीसों की शरह के तहत लिखा कि माँ बाप का अदब यह है कि बेटा बाप के आगे ऐसे रहे जैसे गुलाम आका के आगे रहता है। बेटा हर वक्त इस फिक्र में रहे और तैयार रहे कि आका का हुक्म होगा तो गुलाम की तरह अपने वालिद की खिदमत करूं। हक तो ये है बेटे के ऊपर वालिद का, मगर बदकिस्मती यह है कि आज घूड़ा बाप बेटे का गुलाम रहा हुआ है। ऐसा हाल नहीं किया औलाद ने। आज बाप को कहते मेरे पास टाइम नहीं है, आज बाप बेटे से कहता है बेटा थोड़े पैसे दे दो, बेटा कहता है टाइम नहीं है, बेटा मेरा फला काम कर दो, अबू मेरे पास टाइम नहीं है, अपनी फिक्र खुद करो, मैं नहीं करता तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर, इस औलाद को मरना नहीं, अल्लाह को जवाब नहीं देना, इस तरह अपने वालिदैन के साथ हाल किया गया है। सुनिए कुरान मजीद, कुरान हमीद पे किस वाज़े अंदाज में वालिदैन के हुकूम बयान हुए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अनिश्कुर ली वली वालिदै का, कि मेरा और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने अपना शुक्र अदा करने के साथ साथ वालिदैन का शुक्र अदा करने का फरमाया। एक मकाम पर इरशाद फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। जरा गौर कीजिए मकाम कितना बुलंद है माँ बाप का। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, ऐ बंदो मेरा शुक्र अदा करो, मेरी इबादत करो। साथ ही इसी हुक्म के साथ एक और हुक्म जोड़ दिया, फरमाया मेरे शुक्र के साथ वालिदैन का शुक्र भी अदा करो, मेरी इबादत के साथ साथ वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। इससे मालूम हुआ जिस तरह अल्लाह पाक की इबादत से मुंह फेरना बड़ी महरूमी है, यूं ही वालिदैन की बेअदबी करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत तहरीर फरमाते हैं, बाप की नाफरमानी अल्लाह जब्बार व क़हार की नाफरमानी है, और बाप की नाराजी अल्लाह जब्बार व क़हार की नाराजी है। आदमी माँ बाप को राजी करे तो वो उसके लिए जन्नत है, और नाराज करे तो वही उसके लिए दोज़ख है। जब तक बाप को राजी ना करेगा उनका कोई फर्ज, कोई नफल, कोई नेक अमल असलन यानी बिल्कुल मकबूल नहीं। अजाब आखिरत के अलावा दुनिया ही में जीते जी सख्त बला यानी शदीद आफत नाजिल होगी। मरते वक्त माज़अल्लाह कलमा नसीब ना होने का खौफ है। ऐ मेरे प्यारे इस्लाम भाई, और कीजिए आज क्या हाल है। आज माँ बाप के साथ जो बुरा सलूक कर रहे, खुदा के वास्ते ऐसा ना करें, मारे जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। एक जुमला याद कर लो, जिससे उसके माँ बाप राजी है ना, उसको तरक्की से, कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। जिसके उसके माँ बाप नाराज हैं, उसको बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। खुदारा अपने माँ बाप की कदर पूछो उनसे जिनसे माँ बाप चले जाए। हाँ, आज माँ बाप से बात करनी हो तो कब्रिस्तान जाना पड़ता है। आप खुशनसीब हो, आपके साथ वालिदैन है। अरे माँ बाप हाथ उठाए, तूफान कल जाते हैं, बलाएं कल जाती हैं, बड़े बड़े पहाड़ रास्ते से हट जाते हैं। कितनी मुश्किलें हैं आपके साथ, कितनी परेशानी है। क्यों नहीं बैठते माँ बाप के कदमों में, क्यों नहीं कहते उनको हाथ उठाओ। पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए। मुश्किल सर पे आती है, बंदे को याद आता है माँ होती तो दुआ करवाता रहो, वालिद होता तो मैं उससे दुआ करवाता। अरे आज तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप हैं, बैठो उनके कदमों में, करवाओ दुआएं, तुम्हारे मुश्किलें कैसे आसान होंगी। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम एक बार चलते चलते आपको कुछ थकावट महसूस हुई, आप चाह रहे थे कि सफर आसान हो जाए। अल्लाह पाक ने वही भेजी, ए मूसा करीब एक पहाड़ है, वहां तशरीफ ले जाइए, उस गार में एक शख्स होगा, वो आपके लिए सवारी का इंतजाम कर देगा। हजरत मूसा अल्लाह के नबी हैं, कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह चाहता तो हवा के जरिए आपको सफर करवा देता, खुद सवारी का इंतजाम फरमा देता। आपको एक बंदे के पास क्यों भेजा। आप गार में जाते हैं, उस शख्स के पास जाकर कैसी
تو اس شخص نے ابھی آپ کو پہچانتا بھی نہیں تھا. ہاں آپ نے فرمایا مجھے سواری چاہیے. اس شخص نے فوراً بادل کو حکم دیا کہ اے بادل نیچے آؤ. بادل نیچے آیا. اس بادل کو شخص نے حکم دیا کہ ان کو ان کی منزل تک پہنچا دو. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ اس بادل پر سوار ہوئے اور حضرت موسیٰ حیران ہوئے اور جناب وہ سفر کمپلیٹ ہو گیا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ بندہ کون ہے جس کی دعا سے بادل نیچے آیا, بادل نے مجھے منزل تک پہنچا دیا. سنیے اللہ کی بارگاہ سے ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اپنی ماں کا فرما بردار ہے, اس نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے. جب آخری وقت آیا نا تو اس کی ماں نے اس کو دعا دی تھی بیٹا میں تم سے راضی ہوں, اللہ پاک بھی تم سے راضی ہے. اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں اس سے راضی ہو گیا ہوں. اللہ نے فرمایا موسیٰ میں اس سے راضی ہوں. اب اگر یہ بندہ دعا کرے کہ یا اللہ سرخ پہاڑ کو سیاہ کر دے یا سیاہ کو سرخ بنا دے, اے موسیٰ میں اب اس کی یہ دعا بھی قبول کر لوں گا. ماں راضی تھی نا, رب بھی راضی ہو گیا, اور جب رب راضی ہو گیا پھر تمہارے کام سیدھے ہو جانے ہیں. جس کو دیکھو کوئی بیمار ہے, کوئی قرضے میں ہے, کوئی ٹینشن میں ہے, کوئی پرابلم میں ہے, ہر طرف دوڑے ہو دعائیں کروانے. ارے ماں گھر میں بیٹھی ہے اس کی دعا لے لو نا, والد گھر میں ہے جاؤ نا اس کے پاس, پیر دبائیے ان کی خدمت کیجیے, معافی پہلے تو مانگیے ان سے. کتنی بلند آواز میں باتیں کی ہیں, کتنا جانا ہے اپنے ماں باپ کو, کتنا برا بھلا کہتے ہو. دوستوں کے لیے ٹائم ہے, والد کے لیے ٹائم نہیں ہے. خدا کی قسم ثواب کا انبار ہے تمہارے گھر میں. حدیث پاک کے الفاظ ہے تو بیٹا سو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے. حدیث پاک کا مضمون ہے, نبی پاک فرماتے ہیں جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. صحابی رسول نے پوچھا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ, یا رسول اللہ کوئی 100 بار دن میں دیکھ لے. ارے ماں باپ تو گھر میں ہے نا, 30 بار چاہے دیکھیں. اللہ اکبر. نبی پاک نے کیا فرمایا اللہ اکبر و اطیب, اللہ بہت بڑا اور پاک ہے. یعنی کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرما. تمہارے گھر میں اتنا بڑا ثواب موجود ہے, اب مجھے بتاؤ دیکھنے پر حج کا ثواب ہے, پیر دبانے پر کتنا ثواب ہوگا, ویل چیئر چلانے پر کتنا ثواب ہوگا, ان کے لیے دوائی لانے پر کتنا ثواب ہوگا, ماں اور ابو کے لیے ان کی من پسند کبھی باہر سے کھانا لانے کا کتنا ثواب ہوگا, رات کو ان کی پکار پر کھڑے ہو کر لبیک کہنے کا کتنا ثواب ہوگا. ذرا سوچو تو صحیح, وہ بیٹیاں جو ماں کی خدمت نہیں کر رہی, ارے یہی بوڑھے ماں باپ ہیں جنہوں نے ہماری گندگیاں صاف کی ہیں, یہی وہ بوڑھے ماں باپ ہیں جنہوں نے انگلی پکڑ کر ہمیں چلایا ہے. آج ان کو چلنے کی ضرورت ہے, تم دور جا رہے ہو, آج ان کو تمہاری ضرورت ہے, تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو کہتے ہیں نا کہ 2 ماں باپ مل کر 11 10 بچے سب پال لیتے ہیں. 11 بچوں سے مل کر 2 ماں باپ نہیں سنبھالے. تاکہ واسطے یہ مت کرو, یہ تمہارے لیے بہت بڑی نیکی ہے. یہ پھر کہتا ہوں بڑے خوش نصیب ہو تمہارے جس کے پاس ماں باپ ہے. یو آر سو لکی. پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی, جن کے والد چلے گئے, دل چاہتا ہے بات کرنے کو. صحیح بتاؤ, میری باتیں بعد میں آپ کو یاد آئیں. ماں باپ سب سے زیادہ پتہ ہے کب یاد آتے ہیں کہ جب کوئی اللہ پاک بہت بڑی خوشی دے دے نا, کوئی بڑی نعمت دے دے, کوئی گھر مل جائے, کوئی چیز اچیو ہو جائے, پھر یاد آتی ہے کہ ماں ہوتی نا تو دیکھتی کتنا خوش ہو. آج اللہ نے یہ عزت دی ہے, آج اللہ نے یہ نعمت دی ہے, مگر والد نہیں ہے, ہوتا دیکھتا تو کتنے خوش ہو. دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی, پھر بڑے یاد آتا. دوسرے پتہ کس موقع پر یاد آتی, جب کوئی مشکل آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, کوئی طوفان آ جائے, کوئی سر پر بلا پڑ جائے, پھر بہت یاد آتے ہیں ماں باپ. کاش ماں ہوتی تو میں ماں کے پاس جاتا, کہتا ماں پھنس گیا ہوں اور فلاں مشکل میں ہوں, ہاتھ اٹھا دے, اور ماں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی, سیدھے لگاتی, طوفان ٹل جاتا. والد صرف یہ کہہ دیتا تھا نا کہ بیٹا گھبرا نہیں, میں ہوں. یہی بہت, خدا کی قسم یہ بہت ہے. والد صاحبان ہوتا ہے, درخت ہوتا ہے. درخت آپ نے دیکھا ہے, درختوں کے جو اوپر کے پتے ہوتے ہیں نا وہ سارے میلے بھی ہوں گے اور گرم بھی ہوں گی. مٹی بھی وہ لیتے ہیں, دھوپ بھی وہ لیتے ہیں, اور نیچے بیٹھنے والے کو سایہ سے. والد نے ہمیشہ دھوپ اپنے اوپر نہیں تھی, ٹینشن ساکی اپنے اوپر نہیں تھی, ہم پر مٹی نہیں آنے دی, ہم پر دھوپ نہیں آنے دی, ہم پر بڑھائے نہیں آنے کہ میرا بیٹا صبور سے رہے, میں سنبھالوں. اگر آج اسی والد کو تمہاری ضرورت ہے اور کہتے ہو ٹائم نہیں, انہیں دکھی کرتے ہو, نہ کرے ایسے. کاش کی یہ باتیں سمجھ آ. اللہ ہمیں والدین کی قدر کرنے والا پر. جن کے والدین چلے گئے آج بھی آپ انہیں خوش کر سکتے ہیں. ہاں آج بھی آپ ان کی روح کو خوش کر سکتے ہیں, ان کو قبر میں خوش کر سکتے ہیں. نیکیاں کیجیے اور انہیں احساس ہوگا کہ میرا بیٹا بھولا نہیں ہے, میری بیٹی بھولی نہیں ہے, مجھے ہر روز کچھ نہ کچھ, ہر 2 دن بعد کچھ نہ کچھ نیکی پہنچا رہا. مگر جو ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھ رہے,
جو باپ باپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی حرام زندگی گزار رہے. سوچو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. یعنی زندگی میں بھی انہیں سکھ نہیں پہنچایا تم نے, اور مرنے کے بعد قبر میں بھی وہ تکلیف میں. نہ کرے ایسا. اللہ پاک مجھے اور آپ